کہ خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں القادر ٹرسٹ کے فیصلے کی وجہ سے، جس میں ان کو 14 سال سزا دی گئی اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا دی گئی۔ اس مقدمے میں یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے کہ ریاست پاکستان کو 1 پیسے کا نقصان نہیں ہوا، عمران خان یا بشرا بی بی کو 1 پیسے کا فائدہ نہیں، اور تمام رقم جو برطانیہ سے آئی وہ حکومتی خزانے میں جا چکی۔ عمران خان کا قصور اتنا ہے کہ اس نے اس رقم کو پاکستان آنے دیا، آتے ہی وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس گئی، سپریم کورٹ کی تحویل میں گئی۔ یہ سپریم کورٹ کا اختیار تھا، ثوابدید تھی کہ اس رقم کے ساتھ کیا کرے، اور سپریم کورٹ نے جب اس معاملے کو دیکھا تو وہ رقم اٹھا کے ریاست پاکستان کو دی۔ تو کہاں چوری ہوئی، کہاں ریاست پاکستان کو نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک غلط مفروضہ قائم کیا گیا میڈیا میں کہ برطانیہ میں اس رقم کو ریاست پاکستان کو دے دیا گیا تھا اور پاکستانی کابینہ نے یہ رقم واپس لوٹا دی۔ ایسا ہرگز نہیں، بالکل برطانیہ میں کسی عدالت نے، کسی ادارے نے اس رقم کو ریاست پاکستان کی رقم قرار نہیں دیا تھا۔ یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری۔ اس رقم کو پاکستان بھیجا گیا ملک ریاض صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت، اور اس معاہدے میں لکھا گیا کہ یہ رقم پاکستان سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، اور اس کے بعد پاکستان سپریم کورٹ کا کام ہے وہ اس رقم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اس رقم کو ریاست کی تحویل سے دور کر دیا گیا جو پاکستانی ریاست کی رقم تھی، بالکل ایک جھوٹ بیانیہ ہے۔ خیال ہے کہ شاید انصاف ہو جائے، امید کا لفظ میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم تگ و دو کرتے رہیں گے، ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم قانون بیان کرتے رہیں گے، ہم حق بات کرتے رہیں گے، آئین اور بنیادی حقوق کا تقاضا کرتے رہیں گے، آپ کے سامنے، قوم کے سامنے ہم پیش ہوتے رہیں گے۔ لیکن قوم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ کوئی عمران خان کی جنگ نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی جنگ ہے۔ پاکستان نے کیا ایک جنگل کے طور پہ آگے بڑھنا ہے، ایک قبرستان کے طور پہ اس کا وجود رہنا ہے، یا پاکستان نے ایک آئینی قانونی ریاست کے طور پہ آگے بڑھنا ہے جہاں ہم آپ سب آزاد، ہمیں بات کرنے کی آزادی ہو، ہمیں جینے کی آزادی ہو، ہم پر اگر کوئی الزام لگے تو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کی آزادی۔ کیا ہمیں ایسا پاکستان چاہیے، یا ہمیں ایک ایسا پاکستان چاہیے جو خوفزدہ ہو، جو جبر کے تابع ہو، جہاں عدالتیں خوفزدہ ہوں؟ تو یہ ہیں وہ معاملات جن کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، جن کے لیے ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں کہ آپ کے توسط یہ معاملات ہم قوم کے سامنے رکھتے رہیں، تاکہ حق بات جو ہے، آئینی اقدار جو ہے، سچ اور شرافت جو ہے، اس کا تذکرہ ہمارے ماحول میں ہوتا رہے۔ اس گھٹن کے ماحول میں بھی ان باتوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم یہ کرتے رہیں۔ وہ یہ ہے کہ اب کسی بھی شخص کو جس کو آپ کہیں کہ یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا یا 9 مئی کی سازش میں کسی طریقے سے ملوث تھا، آپ ان کو ایک ملٹری کورٹ میں اب لے کر جا سکتے ہیں، اور اس ملٹری کورٹ میں وہی کچھ ہوگا جو پہلے 103 لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کسی کو 10 سال سزا دے دی گئی صرف ایک عمارت میں داخل ہونے کی پاداش میں، کسی کو کہا گیا کہ یہ 6 سال کے لیے رہے گا، اور ان کے ساتھ جو اس دوران ہوا، جتنا عرصہ وہ تحویل میں رہے، وہ ایک اور داستان۔ جب ان لوگوں کے خاندان اجازت دیں گے تو وہ بھی بیان کی جائے گی کہ کس طریقے سے ان کو رکھا گیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم جتنا بھی غور کریں، افسوس کریں، غصہ کریں، وہ کم ہے، کیونکہ اب ہم سب، میں کہتا ہوں، بالکل دفاع کے بغیر ہیں۔ کسی کی انگلی صرف ہمارے طرف اٹھنے کی دیر ہے، صرف ہم پہ الزام لگانے کی ضرورت ہے، اور ہم محتاج ہو جائیں گے، ہم رہین ہو جائیں گے کسی افسر صاحب کے کہ وہ ہمیں کیا سزا دیتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی۔ وہ اب ایک الزام کے تابع ہیں، صرف مجھ پہ الزام اگر لگ جائے تو مجھ سے وہ تمام حقوق چھن جائیں گے، اور ایک کال کوٹری میں مجھے اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو خوفزدہ ہونا چاہیے، لیکن خوفزدہ سے زیادہ ہمیں آگے مزاحمت کے لیے، میں سمجھتا ہوں، پرعزم ہونا چاہیے۔ ہر ایسا سانحہ ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں للکارتا ہے کہ آگے بڑھو، اپنا عزم دکھاؤ، اپنی ہمت دکھاؤ، ہم نے ہار نہیں مانی۔ جو مرضی ہم پہ حملہ ہو، جو مرضی ہمارے آئین پر، ہماری اقدار پر حملہ ہو، ہم نے پہلے دیکھا جس طرح چار دیواری کی پامالی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ ہم بھاگ تو نہیں گئے، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں۔ کل ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر جو مناظر دیکھے، ڈوگر صاحب بیان کریں گے، ہم ان مناظر سے کوئی گھبرا کر کھڑا ہونا چھوڑ نہیں دیں گے، حق بات کرنا چھوڑ نہیں دیں گے، ہم حق بات کرتے رہیں۔ اس فیصلے نے یہ کہا ہے کہ افواج کے افسران، کرنل صاحبان ہوں، میجر صاحبان ہوں، وردی میں بیٹھ کر ایک بند کمرے میں فیصلے کر سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں، 14 سال کی سزا دے سکتے ہیں، بعض صورتوں میں سزائے موت بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ، اور سویلین کے حوالے سے دیکھیں، جہاں تک فوجی افسران کا تعلق ہے، اس حوالے سے ایک اور بحث ہے، وہ دنیا میں وہ بحث بھی چل رہی ہے کہ کیا فوجی افسران کو بھی آپ ایک انڈیپینڈنٹ جو کورٹ ہے اس سے محروم کر سکتے ہیں، اور دنیا
کہ غالب کا جو غالب اب اس حوالے سے گمان ہے، فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ فوج کے افسران کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ ان کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. لیکن اس کو ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں تک سویلینز کا تعلق ہے، اس حوالے سے پوری دنیا میں اب اتفاق ہے کہ کسی سویلین کو آپ ملٹری کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے. پاکستان کے علاوہ ایک ملک تھا، پاکستان میں یہ شک 1967 میں داخل کی گئی ایک مارشل لا کے دور میں. اس سے پہلے انگریز کے دور میں بھی یہ شک نہیں تھی. ہمارے آرمی ایکٹ میں، آرمی ایکٹ بھارت میں 1911 سے ہے، اس سے پہلے برطانیہ کے آرمی ایکٹ تھے 19ویں صدی کے. کسی آرمی ایکٹ میں یہ شک نہیں تھی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. بھارت نے وہی قانون ہم سے لیا، ہمارے ساتھ لیا انگریز کے دور سے. آج دن تک بھارت میں ایسی کوئی شک کبھی بھی نہیں آئی کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ اختراع کی گئی، یہ ایک نئی شک آرمی ایکٹ میں داخل کی گئی 1967 میں ایک مارشل لا کے دور، ایک فوجی حکومت کے دور میں. پاکستان میں اس شک کے داخل ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یوگینڈا میں جب ایدی امین صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے ہم سے مستعار لے کر ایسی شک وہاں کا جو آئین ہے یا وہاں کا جو قانون تھا ملٹری ایکٹ، اس میں داخل کی. یوگینڈا کے حوالے سے جب یہ مقدمہ 7 ممبر بینچ کے سامنے چل رہا تھا، 1 فروری کو ایک فیصلہ آیا ان کے فل سپریم کورٹ کا، جس نے کہا کہ فوجی دور کی یہ شکیں اب کسی صورت 21ویں صدی میں کسی آئینی نظام کا حصہ نہیں ہو سکتی، اور اس شک کو کالعدم قرار دیا گیا. یہ ایک ٹائمنگ اچھی تھی، ہم مقدمہ یہ بحث کر رہے تھے، اس بحث کے دوران ہی ایک وہ فیصلہ آیا جو ہم نے عدالت کے سامنے رکھ دیا. لہذا پاکستان، اب میں عرض کروں پورے وثوق سے، دنیا میں تنہا وہ ملک ہے جہاں کوئی آئین ہے جس میں بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، جہاں سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے. اس شک کو 5 ممبر بینچ نے اکتوبر 2023 میں غیر آئینی قرار دیا تھا. 5 ممبر بینچ نے مقدمہ سنا، 4 نے اس کو مکمل طور پہ غیر آئینی قرار دیا. 5ویں جج صاحب نے یا آفریدی صاحب نے کہا کہ یہ شک جو ہے 9 مئی کے حوالے سے قابل نفاذ نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے. لہذا 5 ججوں نے جو ملٹری کورٹس میں مقدمے چل رہے ہیں ان کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دیا اور ان ٹرائلز کو کالعدم قرار دے دیا. اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی گئی، اور یہ اپیل اس لیے دائر ہو سکی کہ اسی سال 2023 میں پہلے ایک قانون پاس کرایا گیا، حکومت پی ٹی آئی کی گرانے کے بعد ایک قانون سازی کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ کے اندر اپیل جا سکتی. ہماری نظر میں یہ بھی ایک غیر آئینی قانون ہے. آئین پاکستان میں سپریم کورٹ سپریم ہے. سپریم کورٹ کے 2 حصے نہیں ہیں کہ ایک حصے کے فیصلے کو آپ دوسرے حصے کے سامنے اپیل میں لے کر جائیں، لیکن بہرحال یہ ایک منصوبہ سازی تھی، یہ ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا اکتوبر 2024 میں 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم نے آئین پہ ایک اور حملہ کیا. 26ویں آئینی ترمیم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا جس میں تقرریاں حکومت کرے گی. مطلب اس تمام شک کا یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ وہاں تقرریاں کرے گی، اپنی مرضی کے جج لگائے گی. اور ہم نے یہی دیکھا اب کہ ہائی کورٹوں سے جج لیے گئے مخصوص حالات میں، اور ان کو لیتے ہی ان کو آئینی بینچ کا حصہ بنا دیا گیا. جبکہ سینئر ترین جج وہ یا آفریدی صاحب ہوں، وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں، وہ منیب اختر صاحب ہوں، وہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو آئینی بینچ میں بٹھایا جائے. تو یہ پوری ایک منصوبہ سازی تھی. پہلے سپریم کورٹ کے اندر ایک اپیل کا حق دینا، پھر اس اپیل کو اس آئینی بینچ کے حوالے کر دینا. تو یہی کچھ ہوا اکتوبر 2023 کے فیصلے کے ساتھ، جو 5 جج صاحبان کا دیا ہوا فیصلہ تھا جس میں سویلین کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، اور آرمی ایکٹ میں جو 1967 میں شکیں داخل کی گئیں ان کو غیر آئینی قرار دیا گیا. یہ اپیل پڑی رہی اور اس وقت سنی گئی جب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی تھی اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن چکا تھا. 7 ممبر بینچ نے اس اپیل کو سنا میں ہوتے ہیں کہ اس نے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی خلاف ورزی کی. اب یہ بھی سن لیجئے کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے دشمن ملک کے لیے تو آپ کی ٹرائل جو ہے وہ یہاں ہوگی. اور جاسوسی کی تو خیر غلط ایک فریز ہے، آپ پر جاسوسی کا الزام ہے. یہاں تو یہ تک ہے کہ آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ نے مخصوص عمارتوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یا آپ مخصوص عمارتوں تک پہنچے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ الزام میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے کوئی جاسوسی کی ہے. صرف
مخصوص عمارتوں تک رسائی جو ہے اس کو آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دے دیا گیا ہے. تو اب صرف اتنا کرنا ہے کسی کمانڈنگ افسر کو، الزام لگانا ہے کہ الف بے سے نے فلاں عمارت تک پہنچنے کی کوشش کی یا فلاں عمارت تک پہنچ گیا، لہذا اس کی ٹرائل جو ہے اب وہ ملٹری کورٹ میں ہوگی. یہ بات بہت ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ملٹری کورٹ اب ہر اس شخص کی آماج گاہ ہے، ہر اس شخص کا انجام طے کرے گا جس پہ صرف الزام لگ جائے. الزام لگنے کی صورت میں آپ کا جو آئینی حق ہے ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا، وہ ختم ہو جائے گا. اب آپ کو اپنے آپ کو ایک کرنل صاحب، ایک میجر صاحب کے سامنے بے گناہ ثابت کرنا ہے. اور اگر ان کو یہ حکم ہے اوپر سے کہ اتنے لوگوں کو آپ نے ضرور سزا دینی ہے، تو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس حکم کی حکم عدولی نہیں ہوتی. تو ایک ایسی عدالت کا قائم ہو جانا جہاں صرف الزام کی بنیاد پر آپ میں کوئی بھی پیش ہو سکتا ہے، اس کی جو آزادی ہے اس کا فیصلہ ایک کرنل صاحب کریں گے. اور فیصلہ بھی انہوں نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی فیصلہ لکھنا نہیں ہے، صرف گلٹی ناٹ گلٹی کہنا.